تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر امتی کو دین سیکھنے کا مکلف بنایا۔ ایک آدمی اگر یہ نیت کرے کہ میں نے دین سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی پکڑ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ سیکھنے والا جو ہوتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے چلو طالب علم ہے، سیکھنے والا، کوئی بات نہیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو کوئی نہیں، سیکھنے والوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیکھنے والوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، درگزر کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجہ، جس آدمی کی موت آئی یعنی ساری زندگی وہ دین سیکھتا رہا، وہ دین سیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ دین اس لیے سیکھتا رہا تاکہ لوگوں کے اندر دین کو زندہ کر سکے، اس کے اور نبیوں کے درمیان میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ پاک اتنی اونچی جنت دیں گے اس کو۔ نیت یہ ہو کہ وحی کا علم، اللہ کے نبی نے جو علم سکھایا، جو قرآن کا علم ہے، جو وحی کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، یہ علم میں نے سیکھنا ہے، اپنے دل کے اندر کشادگی پیدا کرنی ہے۔ آج بہت کچھ ہم نے اپنے دلوں کے اندر بھر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا گزر جاتی ہے، گزر گئی ہے، جن کے پاس نہیں تھی وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے پاس تھی وہ بھی خالی ہاتھ ہی گئے ہیں، کچھ لے کر نہیں گئے ہیں۔ گزر جاتی ہے، ایسے بھی گزر جاتی ہے، لیکن خام خواہ ہم نے دنیا کے تفکرات اور دنیا کی مصیبتیں اور لڑائی اور جھگڑے اور بغض اور کینہ اور حسد، ان چیزوں سے اپنے دل کو اتنا بھر دیا کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ہر بندہ ہم میں سے بوڑھا ہو گیا، قبر کے قریب پہنچ گیا، لڑائی جھگڑے کی عادت ہی نہیں ختم ہوتی، غیبت کی عادت ہی نہیں ختم ہوتی، حسد کینہ اس کے دل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس لیے کہ ساری زندگی جو ہم نے سیکھا وہی ہمارے اندر رہے گا۔ اگر ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کرنی ہے، وسعت پیدا کرنی ہے، اور وسعت کس لیے پیدا کرنی ہے کہ اس میں وہ نور آ جائے جو نور قرآن کا ہے، وہ نور آ جائے جو نور حدیث کا ہے، وہ نور آ جائے جو صلحاء کی باتوں کا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں گے، وقت کے اندر بھی برکت نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم نے یہ نیت کی کہ ہم نے دین سیکھتے رہنا ہے، خواہ میری عمر 100 سال ہو جائے، میں نے سیکھتے رہنا ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے اندر بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ 50 سال سے زیادہ عرصہ مدینہ منورہ میں رہے، جنت البقیع کے اندر اللہ پاک نے جگہ نصیب فرمائی۔ وہ اپنے آپ کو 100 سال کی عمر میں طالب علم کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو پاسپورٹ پاکستان کے اندر جو پاسپورٹ بنتے ہیں اس میں پروفیشنل بھی لکھا ہوتا ہے، کیا ہے اس میں بھی انہوں نے طالب علم لکھوایا ہوا تھا کہ میں طالب علم ہوں، کوئی کام نہیں ہے میرا کام صرف دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، بس میں دین سیکھنے والا ہوں۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ جئیں گے تو جتنا ہم دین سیکھ لیں گے بہت اچھا، جو رہ جائے گا اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی برکت سے جو نیت ہوگی علماء کے ساتھ ہمارا حشر کر دیں گے۔ قرآن سیکھنے کی نیت کریں گے تو حفاظ کے ساتھ حشر کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ نیت کہ بھی ہم نے سیکھتے رہنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پکڑ کم ہوتی ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھے گا تو اس سے مطالبہ بھی بہت بڑا ہوگا، اگر سیکھے ہوئے تھے تو یہ کیوں نہیں کیا، سیکھے ہوئے تھے تو یہ کیوں نہیں کیا، سیکھے ہوئے تھے تو یہ کیوں نہیں کیا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اس نیت کو کرے کہ ہم نے دین سیکھتے رہنا ہے، اس سے پکڑ کم ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ یہ نیت کرتا ہے میں نے دین سیکھنا ہے، اس کو اللہ پاک ترقی نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ کس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ ایک شاعر نے 3 طرح کے لوگوں کو ذکر کیا۔ ایک وہ طبقہ ہے جن کو کچھ نہیں پتا، لیکن وہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، حالانکہ ککھ نہیں آتا ان کو، بالکل ناواقف ہیں دین سے، کہیں جا کر کسی استاد سے نہیں سیکھا، لیکن زوم یہ ہے، خیال یہ ہے، گمان یہ ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ فرمایا یہ جو طبقہ ہے در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، یہ طبقہ تو جہل مرکب میں ہمیشہ جہالت کے اندر ہی رہے گا، نہ اس نے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے نہیں آتا، نہ اس نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ اس کو کچھ ملنا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہر آنکس کے بدانت وہ بدانت کے بدانت ہم خر کے لنگ بمنزل برساند۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ اس کو آتا تو ہے
لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے آتا ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی، اس کے پاس سواری تو ہے لیکن سواری مریل قسم کا گدھا ہے جس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ بیچارہ خود نہیں چل سکتا، اس کو اٹھا کر کہاں لے کر جائے گا؟ گرتے پڑتے یہ سفر اپنا چلا سکتا ہے، لیکن اس کا سفر ہے بڑا تکلیف دہ، بڑا نقصان دہ۔ سواری ہے لیکن لنگڑی قسم کی سواری۔ اور تیسرا درجہ، جو درجہ ہے صلحاء کا، جس پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جمع فرمایا تھا اور کھڑا فرمایا تھا، وہ یہ ہے کہ سیکھتے بھی رہو اور یہ کہتے رہو کہ ابھی نہیں کچھ بھی آیا، ابھی اور سیکھنا ہے۔ جب اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اللہ اکبر، کس کو کہا جا رہا ہے؟ خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنے علوم اللہ نے زمین پر اتارے، اولین آخرین، نبیوں کو دیا، فرشتوں کو دیا، جس کو بھی علم دیا اس سب سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا۔ خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرماتے ہیں قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعا کریں کہ اللہ میرا علم اور بھی بڑھا دے۔ یہ ہمیں سنانے کے لیے ہے کہ کسی بھی سطح پر پہنچ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اب میرا علم پورا ہو چکا ہے، اب علم کی کوئی چیز بچی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر، سیکھنے والا سمجھ کر چلاتے رہنا۔ ہر آنکس کے بداند و بداند کے نداند، اسپ طرب خیش افلاک رساند۔ اس بندے کی مثال یہ ہے کہ جس کے پاس گھوڑا ہے، بڑا زوردار، بڑا طاقتور، اور یہ آسمانوں کی بلندیوں تک بندہ پہنچ جائے گا، جو یہ سمجھتا رہے گا کہ ابھی میرے پاس علم نہیں، ابھی اور سیکھنا ہے۔ جہاں تک سیکھے گا اگلی منزل کو دیکھے گا کہ اس سے بھی زیادہ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ پاک نے ہر علم سے بڑا عالم پیدا کیا ہے۔ یہ بندہ اس سوچ کے ساتھ چلتا رہے گا تو اس کی ترقی ہوتی رہے گی۔ تو اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھنا، اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مواخذہ کم ہے، پکڑ کم ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ترقی کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکا، یہ نیت کرے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ اگر ایک مسئلہ روزانہ سیکھ لیں، 365 مسئلے ایک سال کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک آیت ایک بندہ روزانہ یاد کر لے، ایک آیت الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت، 18 سال میں پورے قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ کتنی عمریں گزر گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں گزری ہیں، کن چکروں میں گزری ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہاں گزری ہیں، فضول قسم کے کاموں میں گزری ہیں، صرف ایسے حساب کتاب کے اندر ہی گزر گئی ہیں۔ تھوڑا سا اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہت لمبی زندگی ہے قبر کی، سینکڑوں سال پر مشتمل ہے، بہت لمبی زندگی ہے حشر کی، 50,000 سال کا ایک دن ہے، بڑے سخت قسم کی کٹھن منزلیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج تھوڑا سا وقت، چند لمحات جو مجھے مل گئے ہیں، ان کو میں نے قیمتی بنانا ہے، اس کے اندر میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی کے اندر میں نے اپنی قبر کو درست کرنا ہے، اسی کے اندر میں نے رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بننا ہے۔ یہ فکر اور یہ سوچ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم دین کے راستوں پر ترقی نہیں کریں گے، ایک جگہ پر جا کر رک جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔